ایک مقولہ بہت مشہور ہے، صدور الاحراری قبور الاسرار، بہادر لوگوں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں۔ بہادر لوگ اپنے سینے میں پتہ نہیں کتنے راز دفن کیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جو بہادر نہیں ہے، ایسا شخص جو عالی ظرف نہیں، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر سکے، اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے راز کو اپنے اندر وہی انسان جذب کر سکتا ہے جس کا ہاضمہ درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بہت ہی مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ سرک اسیرک فإن تکلمت بہ صرت اسیرہ، فرماتے ہیں کہ تیرا راز تیرا غلام ہے، تیرا راز تیری قید میں ہے۔ جب تو اس راز سے متعلق بات کرتا ہے، اس کو ظاہر کر دیتا ہے، دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، تو پھر تو اپنے اس راز کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنے راز کی خود حفاظت کرے۔ معتبر ترین انسان کے ساتھ ہم اپنی راز کی بات شیئر کر سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ جب ہمیں اس کا حکمت بھرا کوئی حل مطلوب ہو، ورنہ ہر ایرے گہرے کے ساتھ اگر راز کو شیئر کیا جائے گا تو مسائل بنیں گے، پریشانیاں بنیں گی۔ تو آپ سوچئے کہ ایسا راز جسے آپ خود اپنے اندر جذب نہیں کر سکے، اپنے کسی دوست کے ساتھ آپ اسے شیئر کر رہے ہیں کہ بھائی میں یہ بات صرف تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے یہ بات کسی اور کو آگے نہیں پہنچانی۔ ایسی بات جو آپ کے لیے حساس ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اسے آپ خود جب دوسرے تک منتقل کر رہے ہیں، اسے آپ خود جب اپنے سینے کے اندر دفن نہیں کر سکے، تو ایک دوسرا شخص جس کی وہ ذاتی بات بھی نہیں ہے اور جو اس بات سے متعلق اتنا حساس بھی نہیں ہو سکتا جتنے حساس آپ ہیں، تو وہ آپ کے راز کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ بات رمضان صاحب سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات کو ہم اپنے سینے میں ہی نہیں رکھ سکے، ہم خود کسی دوسرے تک اس کو پہنچا رہے ہیں، تو وہ دوسرا شخص اسے اپنے سینے میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، دوست احباب ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، صرف یہ چغل خوریوں کی وجہ سے، یہاں کی بات وہاں پیش کرنے کی وجہ سے، بات کو توڑ مروڑ کر کوئی اور رنگ دے دینے کی وجہ سے، اور اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں پیچھے ہم خود ہوتے ہیں۔ محترم عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے عیب کے پیچھے نہ لگے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی ایسی بات کو نہ سنے جو وہ نہیں سنانا چاہتا، جو وہ پردے میں رکھنا چاہتا ہے، راز رکھنا چاہتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الی حدیث قوم وہم لہ کارہون صب فی اذنہ العنق یوم القیامہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کی ایسی بات سننے کی ٹو میں لگتا ہے، ایسی بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ دوسرے لوگ راز رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے انسان کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مومن کو اس قدر عزت اور احترام دیا گیا، اس کی پرائیویٹ، اس کی پرسنل زندگی کو اتنا تحفظ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخت وعید سنائی ہے ایسے انسان کے لیے جو دوسروں کی باتیں اور عیوب جاننا چاہتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو انسان اپنے مومن مسلمان بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ رب العزت اس مسلمان کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانکے، اپنا محاسبہ کرے، ہم کس قدر کوتاہیوں سے بھرے ہوئے، ہم سے کیسی کیسی نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔
وہ رب ذوالجلال کی کریم ذات ہے جس نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہم دوسرے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دیتا ہے لیکن بندے بندوں کو معاف نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس کسی دوسرے کا کمزور پہلو آ گیا ہے یا اس کا کوئی راز کھل گیا ہے تو جان لیجئے اس کا اور اس کے رب کا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اسے زندگی کے کسی بھی موڑ پر احساس ہو جائے، وہ رب ذوالجلال کے سامنے آہ و بکا کر لے، اپنی فریاد اس رب کے سامنے پیش کر دے، توبہ کر لے تو رب ذوالجلال اسے معاف فرما دے۔ لیکن اس کے عیب کو جو آپ نے نشر کر دیا، پھیلا دیا، آج کل جو وقت جا رہا ہے ہر شخص کی جیب میں موبائل ہے، کوئی کچھ آڑا ترچھا کرتا نظر آ رہا ہے فوراً اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی، اور ایسی ویڈیوز اتنی وائرل ہو جاتی ہیں، پھیل جاتی ہیں کہ لے جی یہ بندہ دیکھیں ایسے کر رہا ہے ویسے کر رہا ہے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ کون درس دے رہا ہے ہمیں؟ کس نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو عکس بند کر کے اس طرح نشر کر دیں اور پھیلا دیں؟ اس کا عیب تھا، آپ نے دیکھا، آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اسے سمجھائیں، اسے نصیحت کریں۔ اگر آپ کے اندر اتنی ایمانی اور اخلاقی جرت ہے، اس برائی سے آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچ رہی ہے تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے بہت ہی ناشائستہ ہے، لیکن اس کی ویڈیو بنا کر اس کی تصاویر کھینچ کر ہر طرف پھیلا دی جاتی ہیں، وہ رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہمیں کیا اس سے صلہ ملا؟ کیا ہم نے خیر خواہی کی اس کے ساتھ؟ تو محترم عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھ لیجئے، من ستر مسلمن سترہ اللہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مومن مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو اپنے مومن مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اسے بے نقاب، آج کل لوگ ویڈیوز بناتے ہیں فلاں ایکسپوز ہو گیا جی، فلاں بے نقاب ہو گیا جی، ایسے ہو گیا جی، ویسے ہو گیا، اور پتہ نہیں ان واقعات کی حقیقت کیا ہوتی ہے، ان کی اصلیت کیا ہوتی ہے، ان کا پس منظر کیا ہوتا ہے، لیکن ہر طرف ایسے کلپس وائرل ہو جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مومن مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے، حتی یفضحہ فی بیتہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر اس کے عیوب کو اس طرح لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں رسوا ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ آج ہمارے سینے کے اندر کچھ رہتا ہی نہیں، ہمارے ہاضمے اتنے خراب ہیں، کوئی اپنی راز کی بات ہم تک پہنچا دے جب تک ہم اسے نشر نہیں کر دیں، پھیلا نہیں دیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ ہمارے ہضم کی صلاحیت اتنی بگڑ گئی ہے کہ اپنے حساس ترین معاملات کو ہم خود اپنے تک نہیں رکھ پاتے۔ تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے اندر پختگی پیدا کریں گے، مضبوطی پیدا کریں گے، اپنے حساس معاملات کو تحفظ پہلے خود دیں گے، اور دوسری بات یہ اگر کوئی ہم پر اعتماد کر لیتا ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، اس کے راز کو راز رکھیں گے۔ تیسری بات یہ کہ کسی قدر بھی ناچاکی پیدا ہو جائے، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے، ہم اسے دھمکیاں نہیں دیں گے کہ میں تیرے عیوب سے پردہ اتار دوں گا، اور نہ ہی اس طرح کی غلیظ حرکت کبھی ہم کریں گے کہ تعلقات کی خرابی کی بنا پہ اس کے ماضی کے لمحات جو اس نے ہمارے ساتھ بانٹے ہیں ان کے ذریعے اسے بلیک میل کیا جائے۔ اس بات کا ہم عہد کرتے ہیں۔